ہمارے ہاں ووٹ ڈالنے کے لیے جو شرط ہے وہ ہے 18 سال کی عمر۔ 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بن جاتا ہے۔ جب شناختی کارڈ بن گیا تو آپ کا ووٹ بن گیا، اب آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی باپ، کوئی والد 18 سال کے بچے کے بارے میں کیا یہ گمان کر سکتا ہے کہ یہ ہر فیصلہ درست کرے گا؟ کوئی باپ کیا اعتماد کرے گا اپنے بچے پر؟ باپ کو تو پتا ہوتا ہے نا بیٹے کے بارے میں، ہر باپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں پتا ہے، تو کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ اتھارٹی دے گا کہ بیٹا جاؤ فیصلہ تم کراؤ، تم جو فیصلہ کرو گے مجھے تمہارا فیصلہ قبول ہوگا؟ کوئی بہت بڑا میجر فیصلہ ہو اور باپ 18 سال کی عمر کے بچے کے اوپر فیصلہ چھوڑ دے، بھئی ٹھیک ہے تم جاؤ جا کے فیصلہ کرو۔ فرض کریں بیٹی کا رشتہ ہی ہو، فرض کر لیں، تو باپ کہہ دے اپنی بیٹی کو بھئی ٹھیک ہے اپنی بہن کے رشتے کا فیصلہ تم خود کر دو۔ بتائیں وہ اسے یہ اختیار دے گا، یہ اتھارٹی دے گا کہ اپنی بہن کے رشتے کا فیصلہ تم اکیلے خود کر دو؟ گھر کے، خاندان کے کسی اہم معاملے کا، کسی چھوٹے سے معاملے کا بھی فیصلہ درست طور پر اگر 18 سال کی عمر کا بچہ نہیں کر سکتا تو کیا 18 سال کی عمر کا بچہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہمارے علاقے کا ایم پی اے کون ہونا چاہیے؟ بتائیں، آپ خود بتائیں، ہمارے علاقے کا ایم این اے کون ہونا چاہیے؟ بھائی دیکھیں، عمر کے ساتھ ساتھ انسان کا تجربہ بڑھتا ہے، جوں جوں اس کی عمر زیادہ ہوگی تو اس کا تجربہ زیادہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں گھر کے اندر اگر کوئی بوڑھا بزرگ ہے تو اس سے مشورہ لیا کرو، کیونکہ اس نے ایک عمر گال دی ہے، زندگی گزارتے گزارتے وہ جو فیصلہ کرے گا وہ درست فیصلہ کرے گا۔ اگر گھر کا کوئی مقدمہ ہو، گھر کا کوئی کیس ہو، گھر کا خاندان کا کوئی معاملہ ہو، گلی محلے کا کوئی مسئلہ ہو، مسجد کا کوئی معاملہ ہو، تو ہم کہتے ہیں بڑی عمر کا بندہ لاؤ، وہ آ کے فیصلہ کرے۔ یہاں 18 سال عمر ہوئی نہیں اور ساتھ ہی اس کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دی ہے کہ تم اب موریں لگاؤ، سائیکل تے، بلے تے، شیر تے، تیر تے، جتھے مرضی یہ جا کے مور لایا۔ ہم نے اس بچے کو یہ اختیار دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ کیا ہماری خوبصورت سیاست ہے جی۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے۔ پہلی بات، ووٹ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، ووٹ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، مذاق نہیں ہے ووٹ۔ آپ نے ووٹ دے کر یہ اپنی طرف سے فیصلہ دیا ہے کہ میرے خیال میں یہ بندہ فیئر ہے، امانت دار ہے، صادق ہے، امین ہے، سچا ہے، اس کے پاس قیادت کرنے کا ہنر، فن موجود ہے، یہ ملت کے معاملات کے فیصلے کر سکتا ہے۔ آپ نے ووٹ دے کر یہ فیصلہ دیا ہے۔ آپ نے اگر لینے ہوں کپڑے تو آپ کسی ایسے بندے سے مشورہ لیں گے نا جو کپڑے کو جانتا ہو جی، یا سبزی فروش نے پکڑ لو تے ان آکھو چل آ میں تو نہ اتھو کپڑے لے کے دے۔ اچھا خریدنا ہو آپ نے، سونا زیور خریدنا ہو آپ نے، اور آپ کسی موچی کو، کسی جوتے گانٹھنے والے کو اپنے ساتھ لے جائیں، بھئی چل تو میں نہ ذرا زیور سیان دے، نقلی کیڑا ہے تے اصلی کیڑا ہے۔ بھئی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کرانا ہو آپ نے اپنے دل کا علاج اور آپ چلے جائیں آئی اسپیشلسٹ کے پاس اور اسے جا کر کہیں کہ میرے دل کا علاج کر دو، کریں گے آپ ایسا؟ دانت کے اندر درد ہو، دانت کے اندر، اور آپ چلے جائیں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس کہ جناب میرے دند ذرا درد ہے ٹھیک کر دیو، تو بھائی جس قسم کا معاملہ ہوگا آپ اسی قسم کے بندے کے پاس جائیں گے نا جی۔ تو ووٹ آپ مشورہ لے رہے ہیں، مشورہ، یہاں راما بھی ووٹ ڈال رہا ہے، گاما بھی ووٹ ڈال رہا ہے، پھتا بھی ووٹ ڈال رہا ہے،
یہاں سارے ووٹ ڈال رہے ہیں، پڑھا لکھا بھی ووٹ ڈال رہا ہے، جاہل بھی ووٹ ڈال رہا ہے، اندھا بھی ووٹ ڈال رہا ہے، نابینا بھی ووٹ ڈال رہا ہے، بینا بھی ووٹ ڈال رہا ہے، یہاں تو سارے ہی ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اور بھائی جب سارے ہی ووٹ ڈال رہے ہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا تو جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ بندوں کو گنا تو جاتا ہے، ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، گنتی بس۔ اگر 101 ووٹ ایک طرف ہے اور 100 ووٹ ایک طرف ہے، جیتے گا کون؟ 101 والا۔ ایک ووٹ کی بنیاد پر ایک بندہ جیت گیا، وہ دل چاہے ایک ووٹ ان پڑھ بندے کا ہو، بیچ میں ہو سکتا ہے نا، چھوٹے سے بچے کا ہو، 18 سال کی عمر کے بچے کا ہو، جیت تو گیا ہے وہ، کیونکہ اس کا ایک ووٹ زیادہ ہے۔ تو بھائی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ووٹ دینے کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب مشورہ لو کسی سے، ووٹ چونکہ مشورہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے جب کسی سے مشورہ لو تو اس سے لو جو مشورہ دینے کا اہل ہوتا ہے۔ میں نے بیٹی کا رشتہ کرنا ہو تو مشورہ جا کے میں لے رہا ہوں اپنے دشمنوں سے، صحیح مشورہ دیں گے نا مجھے؟ وہ دشمن جو ہیں میرے صحیح مشورہ دیں گے نا؟ رشتہ بیٹی کا کرنا ہے، مشورہ دشمنوں سے لے رہا ہوں۔ تو بھائی جب بنیاد ہی خراب ہے، عمارت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ ووٹ دینے کا حق اس کے پاس ہے جو ووٹ دینے کا اہل ہے، ووٹ دینے کی اہلیت رکھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا بڑا کیا چھوٹا